واضح دینہ ومنفذ احکامہ ومروج الایمان اللہم صل علی محمد وعلی محمد ثم الصلاة والسلام على باقی الائمة الذین هم امناء الرحمن بالخصوص على سیدنا ومولانا صاحب العصر والزمان اللہم صل علی محمد وعلی محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد سورہ ضحیٰ کی آیات کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں خدا یہ فرما رہا ہے، اے میرے رسول، کیا میں نے آپ کو جب یتیم پایا تو آپ کو پناہ نہیں دی؟ اور کیا جب میں نے آپ کو راستے سے گمشدہ پایا تو منزل تک نہیں پہنچایا؟ اور کیا جب میں نے آپ کو غریب پایا تو غنی نہیں کر دیا؟ سرور فرمائیں، یہ خدا اپنے نبی کی تسلی کے لیے یہ جملے فرمانا ہے۔ سورہ ضحیٰ نزول کے اعتبار سے بچوں چونکہ ماہ مبارک ہے، تھوڑی سی معلومات مل جائیں، کسی ایک سورہ کے بارے میں بھی مل جائیں۔ علم کا تو ایک نقطہ بھی نور کا ایک نقطہ ہوتا ہے، تو جہاں پہ نور تقسیم ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ جو محفل ہوتی ہے اس کا گھیراؤ فرشتے کرتے ہیں، اور علم ایک نور ہے۔ اس وقت تو نور علی نور ہوا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو ماہ مبارک نورانی مہینہ، اور اس کے بعد ذکر جناب خدیجہ نورانی ذکر، محمد والے محمد کا ذکر جو کہ نورانی ذکر، اور اس کے بعد یہ کہ آپ حالت روزہ میں نورانی حالت میں ہیں۔ جب انسان حالت روزہ میں اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو وہ فرشتوں کی مانند ہو جاتا ہے، فرشتے بھی نہیں نا غذا کھاتے، اور اس وقت روزے کے ساتھ چہرے پہ نور کیوں آ جاتا ہے؟ اس لیے آ جاتا ہے کہ انسان کی حالت فرشتوں جیسی ہو جاتی ہے، اور فرشتے کیا ہے؟ نورانی مخلوق۔ تو اس وقت تو نور ہی نور ہے ہر طرف، تو خدا متعال ہمارے قلوب کو نور محمد علیہ محمد سے منور فرمائے، اور ہماری زندگیوں میں جو ظلمت ہے، جو تاریکیاں ہیں، اللہ پاک ان کو دور فرمائے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ تو یہ نورانی مہینہ ہے، اور اس کی جو میں نے سورہ ضحیٰ کو بتائی، اس کی 3 آیات میں نے تلاوت کی۔ یہ سورہ ضحیٰ جو ہے یہ نزول کے اعتبار سے قرآن کی نزولی ترتیب کچھ اور ہے، اور اس کی دوسری ترتیب جو بعد میں دی گئی ہے وہ کچھ اور ہے۔ تو سورہ ضحیٰ جو ہے ترتیب کے اعتبار سے جیسے یہ نازل ہوا ہے تو یہ 11واں سورہ ہے، جس میں خدا اپنے رسول سے یہ 3 چیزوں سے تسلی دے رہا ہے، اور پھر کیا فرماتا ہے؟ فَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے میرے رسول تم نے پریشان نہیں ہونا، عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا ایسی چیز عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے 3 سورتوں کے فاصلے سے سورہ کوثر نازل ہوئی، تو خدا نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ تو یہ سورہ جو ہے نزول کے اعتبار سے 11ویں نمبر پہ، اور اس کی جو تلاوت کا شرف جو حاصل کر لیتا ہے اس مہینے میں، تو ویسے بھی آپ نے دیکھے نا، جیسے کپڑوں کی سیل کے لیے تو ہم بہت ہوتے ہیں نا خوش کے لو جی 50% آف 60% آف، بھاگے جاتے ہیں، کیلکولیشنیں شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا اب جانا ہے وہاں پہ، اور کیسے بجٹ میں سے بیلنس کرنا ہے اور جا کے وہ چیز لے کے آنی ہے۔ تو یہ ماہ مبارک جو ہے ایسی سیل ہے، اس میں خدا فرماتا ہے ایک آیت پہ پورے قرآن کا ثواب، ایک آیت پہ پورے قرآن کا ثواب، تاکہ خدا چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق قرآن کی طرف آئے، اور خاص طور پہ ماہ رمضان میں ہی یہ ثواب رکھا گیا ہے، اور 11 مہینوں میں ایک آیت پڑھیں گے تو ایک آیت کا ہی ثواب ملے گا، لیکن اس مہینے میں ایک آیت پہ پورے قرآن کا کیوں ثواب دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اور جیسے یہ فیکٹری والے کرتے ہیں نا کہ جو اپنی فیکٹری کی وہ مناتے ہیں سنہری جوبلی، گولڈن جوبلی، سلور جوبلی، وہ جس دن وہ قائم ہوئی ہوتی ہے اس دن کچھ وہ چیزیں سستی کرتے ہیں کہ اس دن ہمارا بزنس شروع ہوا تھا۔ تو بالکل خدا نے انسان کی اسی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا تھا،
مخلوق کو یہ متوجہ کروانے کے لیے کہ بھولے نہیں اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، تو اس مہینے میں خدا نے یہ سہولت دے دی ہے کہ ایک آیت پڑھو گے پورے قرآن کا ثواب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد آل محمد، آواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ تو سورہ زحا کا شرف یہ ہے جو اس کو پڑھتا ہے، معصوم فرماتے ہیں جو اس کی مجمل بحرین جو ہے اس میں یہ روایت موجود ہے کہ جو اس کی تلاوت کرتا ہے اس سے خدا راضی ہوتا ہے۔ من قرأہا، جو اس سورہ کی قرأت کرتا ہے خدا اس سے راضی ہوتا ہے۔ وَيَشْفَعُ لَهُ رسول اللہ، اور رسول اللہ اس کی شفاعت کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور اس کو دنیا میں جتنے بھی سائل ہیں یتیم ہیں ان کے 10 گنا زیادہ اس کو حسنات ملتی ہیں۔ اور چھوٹا سا سورہ ہے، تھوڑی سی اس کی آیات ہیں، غالباً میرا خیال ہے کہ 5 6 7 اتنی آیات ہوں، چھوٹا سا سورہ ہے اور اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے پڑھنے کی۔ تو اس اور خاص طور پہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس مہینے میں پڑھنے، اس مہینے میں جب ایک آیت کے بدلے آپ کو، اب آپ روٹین میں اپنے کاموں میں بھی یہ استفادہ ہی نہیں، اتنی سہولت اللہ نے دے دی ہے کہ اگر آپ افطاری بنا رہے ہیں آپ کا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے اس پہ، تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید وقت ہمیں نہیں مل رہا قرآن پڑھنے کا، گرچہ وہ ایک الگ فضیلت ہے کہ آپ سورہ الحمد سے شروع کریں قرآن کو اور سورہ ناس تک پڑھیں اس مہینے میں، اس کی ایک الگ بحث ہے اور فضیلت ہے۔ لیکن اگر آپ کو جو صورتیں زبانی آتی ہیں، سورہ فاتحہ تو سب کو آتی ہے، سورہ کوثر سب کو آتی ہے، سورہ توحید سب کو آتی ہے، تو آپ افطاری سحری بناتے ہوئے ان صورتوں کی تلاوت کرتے رہیں تو قرآنوں کے ثواب کماتے جائیں۔ صرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، خزانے ہمارے ہاتھ میں ہیں اور بہت آسان ہے، ہم صرف متوجہ نہیں ہیں تو ہم وہ عمل کر نہیں پاتے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اس مہینے کی برکتوں سے، اور یہ پڑھ پڑھ کے آپ اپنے مرحومین کو دیتے جائیں۔ اور مرحومین کو دینے کا بھی طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ مہینہ جو ہے اس کے بارے میں جس میں کہ قرآن نازل ہوا ہے اور جو زمانے کا وارث قرآن ہے، جو ناطق قرآن ہے، وہ اس کا ساتھ ہمارا تعلق جڑنا بہت ضروری ہے۔ ناطق قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ تو آیت اللہ پناہیان بہت بڑے عارف ہیں، بہت بڑے درجے پہ وہ ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو ماہ رمضان میں اپنا تعلق امام زمان علیہ السلام سے نہ جوڑے ماہ رمضان میں، تو اس کا یہ ماہ رمضان ایسے ہی ہے کہ جیسے بغیر وضو کے نماز پڑھے۔ بغیر وضو کے نماز چاہے کتنی لمبی نماز پڑھ لو، لمبی صورتیں پڑھ لو، خشوع و خضوع سے پڑھ لو، اگر آپ نے وضو نہیں کیا تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ اگر ماہ رمضان میں آپ کا اپنے امام سے کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں قائم ہو پاتا، تو سمجھ لیجیے یہ ماہ مبارک ایسے ہی ہے کہ جیسے بغیر وضو کے پڑھی گئی نماز۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے پھر اس مہینے میں جتنے اعمال کرنے ہیں، جتنی افطاریاں کرنی ہیں، آپ نیت یہ کریں کہ میں اپنے زمان کو اپنے امام کے زمانہ کو تحفہ دے رہی ہوں، میں اپنے زمانے کے امام کو ہدیہ، اپنے ہر عمل کو اس مہینے میں آپ نے زمانے کے امام کو ہدیہ کرنا ہے، اور جتنا بھی قرآن پڑھیں امام زمان علیہ السلام کو ہدیہ کریں، اور پھر اس کے بعد یہ کہیں، لیکن دیکھیں نا میں آپ کو آسان راستے بتاتی اس لیے ہوں کہ کام چھوٹا ہو اور اس سے کئی طرح کے کام ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ اے خدا میں نے جو زمانے کے امام کو ہدیہ بھیجا ہے اس کے بدلے میں جو مجھے اجر و ثواب ملا ہے وہ میرے مرحومین کو مل جائے، والدین کو مل جائے، یا جتنے بھی مرحومین آپ کے ذہن میں ان کو مل جائے۔ تو یقین کریے جو آپ براہ راست قرآن اپنے مرحومین کو ہدیہ کریں گے اس سے کئی گنا زیادہ ثواب اس طرح ملے گا کہ اگر آپ اس طریقے سے ہدیہ کریں گی تو آپ کے امام کی توجہ بھی مل جائے گی اور مرحومین کو زیادہ سے زیادہ ہدیہ پہنچے گا۔ یہ آپ نے دیکھا کہ یعنی اس طریقے سے کتنا آسان ہو گیا ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو یاد رکھیں، کیونکہ یہ جو مجالس ہیں ہر مجلس میں ہمارا یہی ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے چلے گئے، جیسے یہ میرے والدین کے سال ثواب کی مجلس ہے، اب وہ دنیا میں نہیں ہے، دنیا سے جو چلا جاتا ہے وہ آپ کا محتاج ہے۔ آج آپ کسی کے لیے کچھ کریں گے، جانا سب نے ہے، کل کو ہمارے لیے بھی تحفے آئیں گے، ہمارے لیے بھی کوئی بھیجنے والا ہوگا۔ اگر آج آپ اپنی زندگی میں مگن رہیں گے، اسی دنیا میں گم ہو جائیں گے، تو پھر کل ہمیں بھی کوئی نہیں کچھ بھیجے گا۔ تو آج اس وقت سے آپ فائدہ اٹھائیں، اپنے مرحومین کو زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں آپ ہدیے بھیجیں اور اس طریقے سے بھیجیں۔ تو کیونکہ یہ جو چلے جاتے ہیں ان کے اوپر کیا حالات ہیں یہ ہم اور آپ نہیں جان سکتے، وہاں سے کوئی آیا نہیں ہے بتانے کے لیے، لیکن یہ جو خدا نے اپنی حجتیں ہر زمانے میں رکھی، انہوں نے ہمیں بتایا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا اور کیا ہونے والا ہے۔
انہوں نے ہمیں بتایا۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات کا خطبہ، ماشاءاللہ سے نہج البلاغہ کا ہمارے کیا حالات ہیں گھروں میں، پتہ نہیں بعض کے تو ہے بھی نہیں ہے تو شاید اس کو ہم مطالعہ ہی نہیں کرتے۔ یہ بالکل نہج البلاغہ کا حال بھی قرآن والا حال ہی ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو ذرا تھوڑا سا بیدار کرنے کے لیے ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ایک خاتون ہے، وہ اپنے بھائی کا واقعہ سناتی ہے کہ وہ باہر کے کسی یورپ کے کسی ملک میں تھا، تو اس کے پاس ایک انگریز آیا اور آگے کہنے لگا کہ مجھے ذرا اپنے قرآن کا ایک والیوم دے، نسخہ دے، کیا جو قرآن آپ کے پاس ہے جس پہ آپ کا ایمان ہے مجھے ذرا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، بڑا اس کے بارے میں نے سنا ہے۔ اس کو چونکہ انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے، اس کو نسخہ دیا گیا۔ جب اس نے پڑھا تو کہنے لگا یہ نہیں، اپنے قرآن کا کوئی دوسرا والیوم دے۔ انہوں نے کہا بھائی ہمارے تو قرآن کا اور والیوم نہیں ہے اور جلدیں نہیں ہیں، بس یہ ایک ہی 2 جلدوں کے درمیان جو قرآن ہے یہی ہمارا قرآن ہے، یہی ہم پڑھتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا نہیں، یہ وہ قرآن نہیں ہے۔ تو کہنے لگا بھائی تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ کہنے لگا اس لیے کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس پہ تو آپ عمل نہیں کرتے، جس پہ عمل کرتے ہیں نا وہ والا قرآن مجھے دکھائیں۔ یہ اندازہ آپ کر، ہم نے قرآن کا حال کیا بنا دیا کہ جس پہ آپ عمل کرتے ہیں نا وہ والا نسخہ مجھے دکھائیں جو آپ کو سارا ساتھ۔ ایک اور مجھے اسی ضمن میں ایک بات یاد آ گئی کہ ایک جاپانی لڑکی تھی، تو وہ پوچھنے لگی اپنے جس جگہ وہ کام کرتی تھی آفس میں، تو اپنے مسلمان دوست سے پوچھنے لگی کہ یہ جو آپ روزے کیوں رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے روزے رکھنے کی؟ تو وہ کہنے لگے کہ روزہ ہم رکھتے ہیں ہم اس لیے کہ اللہ کو خوش کرے، اور اس میں ہم بہت پابندیاں ہوتی ہیں، صرف ہم بھوک ہی نہیں کاٹتے، ہم جھوٹ بھی نہیں بولتے، اس میں ہم پھر چوری نہیں کرتے، اس میں ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیتے۔ تو کہتے لگے آپ کا مذہب کتنا آسان ہے، آپ نے صرف 1 مہینے میں یہ کام کرنا ہے، ہمیں تو 12 مہینے یہ کچھ کرنا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہمارا روزہ بھی روزہ تب ہے کہ جب ہم دوسری برائیوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ روح عبادت جو ہے وہ اصل میں بچانے کا نام ہے۔ اور یہ ماہ مبارک جو ہے اس میں قرآن کی اتنی زیادہ فضیلت پہلے سے ہی ہے، اور جب اس مہینے میں پڑھیں گے تو کتنی زیادہ ہوگی کہ کتاب المصباح میں لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں قرآن پڑھنے کے میں آپ کو فائدے، آج مجھے لگتا ہے کہ جو میں باتیں آپ کو بتا دوں گی نا، جا کے ضرور آپ نے قرآن اٹھا لینا، ماشاءاللہ پہلے سے پڑھ رہے ہوں گے لیکن زیادہ جذبے سے پڑھنے انشاءاللہ لگ جائیں گے۔ کہ اس میں روایت موجود ہے کتاب مصباح میں کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو کوئی قرآن کی تلاوت، معصوم فرماتے ہیں جو کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے آنکھوں سے دیکھ کے، ایک تو حفظ ہم پڑھ لیتے ہیں نا، آنکھوں سے دیکھ کے تو اس کی آنکھوں کی روشنی تیز ہو جاتی ہے، یعنی جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کی آنکھوں کی روشنی تیز ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ اس کو جو ملنے والا ہے، جو کہ میرے لیے تو بڑا پرکشش تھا، کہ جس کو دیکھ کے لگا کہ واقعا ہمیں قرآن ضرور پڑھنا چاہیے، بہت زیادہ پڑھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ جو قرآن پڑھتا ہے اس کی آنکھوں کی روشنی تیز ہو جاتی ہے اور اس کے ماں باپ کے گناہ بخشے جاتے ہیں، گرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ کتنا ہمیں شوق ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کے درجے بلند ہوں، وہ اچھی جگہ پہ ہوں، تو کتنا آسان طریقہ ہے، ہم ان کی نیکیوں کا جو انہوں نے ہم پہ احسانات کیے، ہم اس کا اتنا سا بدلہ تو دے سکتے ہیں نا کہ ہم قرآن پاک پڑھیں، اس کے بدلے میں کیا ہوگا کہ ان کے گناہ بخشے جائیں گے اور ان کے لیے آسانیاں ہوں گی، گرچہ روایت کے الفاظ ہیں گرچہ وہ ماں باپ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کبھی یہ نہ سوچے کہ شاید ہمارے ماں باپ نے دنیا میں ایسا کچھ نہیں کیا تو وہ کیسے بخشے جائیں گے۔ آپ کر سکتے ہیں ان کے لیے سب کچھ، اور نیک اولاد جو ہے یہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے، تو جن کے ماں باپ اس وقت موجود نہیں انہیں چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ فائدہ اٹھائیں اور بلکہ پورا سال ہی زیادہ سے زیادہ قرآن ہدیہ کیا کریں۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ نہج البلاغہ میں کہ ہمیں یعنی کس طرح سے اپنے مرحومین کے ساتھ نیکی کرنی ہے، کہ آپ جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے، مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واپس آ رہے تھے تو آپ کا گزر قبرستان سے ہوا، قبرستان راستے میں پڑ رہا تھا، تو وہاں پہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا جو کہ نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ تو مولا نے ان سے خطاب کیا، ان کو سلام کیا، السلام علیکم یا اہل القبور، کہ اے قبروں میں رہنے والوں۔ مولا کہ میں بس صرف آپ کو مفہوم بتاؤں گی کہ اصل معاملات کیا ہیں، کہ تم پر سلام ہو۔ پھر آپ نے ان کو خبریں دینا شروع کی کہ آج، پھر ان کو کس طرح سے سلام کیا کہ اے تنہائی کے گھر میں رہنے والوں تم پہ سلام، اے وحشت کے گھر میں رہنے والوں تم پر سلام، اے اس یعنی ایسی منزل، یعنی قبر کی کہ ایسا نقشہ آپ نے اس میں بیان کیا کہ انسان
کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ یہ منزل جس کا آغاز ہر ایک نے اس میں سے گزرنا ہے. تو آپ نے اس کے بعد ان سے یہ کہا، فرمایا کہ میں تمہیں یہاں کی خبریں دیتا ہوں کہ جو تمہارا مال تھا چھوڑ کے گئے تھے وہ تقسیم ہو چکا ہے برسا میں، اور جو تمہاری بیویاں تھیں جن کو تم چھوڑ کے گئے ہو انہوں نے دوسروں سے نکاح کر لیے ہیں، اور جو تمہارے گھر ہیں اس میں اب دوسرے جس میں تم رہتے تھے اس میں اب دوسرے لوگ رہنا شروع ہو گئے ہیں. یعنی حقیقت کیا ہے ان چیزوں کی؟ انسان گھر کے لیے مرتا ہے، انسان کس کس چیز کے لیے پریشان رہتا ہے، یہ سب چیزیں کوئی حقیقت نہیں ہے ان کی. مولانا نے فرمایا وہ تو دوسروں کی ہو گئی. پھر فرمایا کہ جو میں نے تمہیں خبر دی ہے اب تم بتاؤ کہ وہاں کی خبریں کیا ہیں. اب اگر یہاں پہ علی جیسی حجت خدا نہ ہو تو کیسے پتہ چلے وہاں کی خبر کیا ہے؟ سبحان اللہ. اب وہ تو نہیں بولے، لیکن مولانا نے فرمایا کہ میں بتاتا ہوں وہاں کی خبر کیا ہے. وہ جب آپ کے سپاہی سارے کھڑے سن رہے تھے نا، آپ نے فرمایا کہ سنو، انہوں نے میرے سے کلام کر کے یہ بتایا ہے کہ اے مولا کائنات، یہاں کی خبر یہ ہے کہ ہمارا ایک پیغام دنیا والوں کو دے دو کہ وہاں کی زندگی کے لیے سب سے بہترین جو سامان سفر ہے وہ تقویٰ ہے. وہ تقویٰ ہے. اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، جتنا ہو سکتا ہے بچا لے. کیونکہ یہ جو منازل ہیں، برزخ کی منازل، قبر کی منازل، انتظار سے جو سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، فرشتے جب حاضر ہو جاتے ہیں بندے کے پاس، وہاں سے جب یہ سلسلہ اگلی دنیا کا شروع ہوتا ہے، اس کے لیے بندوبست اور تیاری انسان کو. یہ مہینے اللہ نے ہمیں کیوں دیے ہیں؟ یہ ہمیں اس لیے کہ توبہ کا مہینہ ہے. ایک اشرہ اس کا رحمت کا اشرہ ہے، ایک اشرہ اب توبہ کا اشرہ ہے، ایک مغفرت کا اشرہ ہے. تو ہمیں 10 دن اللہ نے دیے کہ اپنے لیے توبہ کر لو، مغفرت کر لو، رحمت لے لو، اس طرف آ جاؤ. پھر اگر ہم ان گھڑیوں کی قدر نہ کریں، اپنی دنیا داریوں میں، اپنی مصیبتوں میں روتے رہیں، اپنی پریشانیوں میں رہیں، تو ہم نے تو موقع گوا دیا. تو خدا نے تو اپنی رحمت کے دروازہ کھولا ہوا ہے، ہر ایک کے لیے بخشش کے دروازے کھلے ہیں. آج اس مہینے میں بھی اگر معصوم فرماتے ہیں کہ کوئی اپنے گناہوں کو نہیں بخشوا سکتا، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے. اور اس مہینے کی سب سے بڑی جو روح ہے ماہ رمضان مبارک کی، رمضان مبارک کی، وہ روح امام زمان علیہ السلام. اور سب سے زیادہ اس مہینے میں ہر شب بابرکت ہے، لیکن جو شب قدر ہے وہ اس کے سر کا تاج ہے. وہ اس مہینے کا تاج ہے شب قدر. ہر انسان کو جب سے یہ دنیا وجود میں آئی، جب سے یہ ماہ مبارک اور اس کی شب قدر کا جب سے خدا نے، تو ہر انسان جب سے خدا نے مقرر کی شب قدر، انسان کی خواہش ہے، ہر ولی کی یہ خواہش ہے، ہر وسی کی، کہ میں شب قدر کو پالوں، میں شب قدر کو پالوں. شب قدر جو ہے یہ ایک ایسی شب ہے، ابھی وہ آنی ہے. تینوں شب ابھی آنی ہے. اس لیے میں آپ کو پہلے سے بتا رہی ہوں، وہ زیادہ دور نہیں ہے. یہ 13 دن آج گزر کے پتہ چلا، یہ تیزی سے گزر جانے والا مہینہ ہے، پتہ نہیں چلتا. ہر کوئی جب روزے گزرتے ہیں تو یہ کہہ رہا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلا، پتہ ہی نہیں چلا. حالانکہ روزے رکھے ہوتے ہیں، بھوک جو ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے انسان. لیکن یہ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے پاس ایسا مہینہ آ رہا ہے، اس میں اتنی تیزی سے تمہارے گناہ بخشے جاتے ہیں جتنی تیزی سے یہ مہینہ گزر جاتا ہے. یعنی یہ واقعہ بہت تیزی سے گزر جاتا ہے. تو اب چند دن رہ گئے، شب قدر شروع ہو جائیں گے، 19ویں کی شب، 21ویں کی شب، 23ویں کی شب. تو اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنے امام سے رابطہ کرنا ہے. ان شب اگر ہم نے ان شب میں بیداری کرنی ہے، شب بیداری انشاءاللہ آپ سب کریں گے. اور یہ ماہ رمضان جو ہے یہ اس کی روح امام زمان علیہ السلام ہے. وہ کیسے؟ آپ ہر شب کی جو دعا پڑھتے ہیں ماہ رمضان کی، اور نماز کے بعد کی دعائیں، ان کے ترجموں پہ غور کریں تو اس میں آپ کو یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ اے خدا، میرا نام جو ہے بدبختوں کی لسٹ سے ہٹا کے خوش بختوں کی فہرست میں لکھ دے. اور ایک اور دعا مانگی جاتی ہے کہ میرا نام حجاج میں لکھ دے، حاجیوں میں میرا نام لکھ دے. حج کی فہرستیں اسی مہینے میں، انہی شب قدر میں 19ویں آپ دعا کریں، حاجیوں کی لسٹیں بنتی ہیں. 20ویں جو 21ویں شب ہے اس میں مہریں لگتی ہیں. 23ویں شب میں امام زمان علیہ السلام اس میں مہر لگاتے ہیں تو وہ حاجی بنتا ہے. قائم آل محمد آوازیں بلند کر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعائے افتتاح جو ہر شب پڑھنے کی تاکید ہے. دعائے افتتاح ہر، آپ دیکھیں کوئی بھی کتاب، اگر کوئی مومن ہو گئی ہے کہ مجھے دعائے افتتاح کا پتہ نہیں ہے، کہ ماہ مبارک کی ہر شب میں ایک دعا پڑھنے کی تاکید ہے، دعائے افتتاح. اس میں آپ دیکھیں سارا ذکر امام زمان علیہ السلام، اور وہ ہر شب پڑھنے کو کہا گیا. خدا بتانا چاہتا ہے کہ اس مہینے
کو تم تب پاؤ گے، اس مہینے کو تب درک کرو گے، اس کی برکتوں سے تب تمہیں فیض یاب ہوگے جب اس کی روح کو امام زمان کو تم پالو گے، ان سے اپنا تعلق بنا لو گے۔ تو 23ویں شب پہ امام زمان علیہ السلام کے پاس لسٹیں آتی ہیں، فہرستیں آتی ہیں، کتاب ملاقات امام زمان علیہ السلام۔ ایک صلوات پیاری سی بڑی ہوئی امام زمان علیہ السلام کے ابھی ہے ٹائم، تھوڑی گنجائش ہے، میں کہتی ہوں جتنا وقت ہو آپ یہ ذکر سنیں۔ تو یہ امام ملاقات امام زمان علیہ السلام، یہ حسن ابتہی کی کتابیں ہیں۔ امام زمان علیہ السلام سے جن لوگوں نے ملاقاتیں کی ہیں ان کے حالات اندر ہیں کہ انہوں نے کیسے کیسے اپنے زمانے کے امام کو دیکھا، ان سے کس طرح سے ملاقات کی۔ تو اس میں ایک واقعہ وہ تحریر کرتے ہیں کہ 23ویں کی شب میں اپنے ایک دوست کے گھر تھا، وہاں پہ شب بیداری کا انتظام کیا ہوا تھا، جیسا کہ ہاں آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں کرتے ہیں یا کسی کے گھر چلے جاتے ہیں کہ اجتماعی عبادت ہو جائے گی۔ اکیلے میں تو بندے کو نیند کے جھٹکے آتے ہیں، جب اجتماعی طور پہ عبادت کرنے لگتا ہے تو اس طرح کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی بھی، کچھ شرم بھی، خیال بھی آ جاتا ہے، حیا بھی آ جاتی ہے کہ لوگ یہ سب عبادت کریں، میں سوئی ہوئی ہوں، کیا سب باتیں کریں گے۔ تو بڑی چیزیں جو بندے کو بیدار کر کے رکھتی ہیں۔ تو یہ کہنے لگے کہ اس طرح سے اجتماعی عبادت کا وہاں پہ انتظام تھا، تو میں نے دیکھا کہ اس 23ویں کی شب جس کا جو مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا، اگلی 23ویں تک حل ہو گیا۔ جس کو جو بیماری تھی، کوئی ایسے مرض میں تھا کہ جو لا علاج تھا، ان مریضوں کو بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا شفا یاب ہوتے ہوئے، جنہوں نے اس شب جو مانگا اس کو ملا۔ 23ویں کی شب بہت قیمتی ہے، 19ویں 21ویں بھی بہت قیمتی ہے، لیکن 23ویں کی شب کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے، ذرا خوب پہلے سے ہی اپنے سارے انتظام پلاننگ کر کے رکھنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ 23ویں کی شب بھی آپ کی یا تو افطاریوں میں گزر جائے یا کسی اور چیزوں میں، کسی طرح سے آپ نے مینیج کرنا ہے۔ یہی آپ کے لیے سب سے بڑا ٹارگیٹ اور امتحان ہے کہ آپ مینیج کیسے کر لیتی ہے، اس شب کو آپ نے کس طرح سے درک کرنا ہے۔ اس کے اعمال بھی انشاءاللہ آپ کو پتہ ہوں گے، کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ کہنے لگے کہ حسن ابتہی یہ کہنے لگے کہ میں دوبارہ اسی جگہ پہ اگلے سال گیا کہ اتنی برکتوں والی جگہ، ویسے بھی آپ کو پتہ ہے جہاں سے حضرات قبولیت ہوتے ہیں، ہماری امام تو ڈھونڈ کے پڑتی ہے نا وہاں پہ کہ یہاں سے تو یہ کام ہو جاتا ہے، یہاں جائیں، کیونکہ ہر بندہ پریشان ہے، اضطراب میں ہے، بے چینی ہے، دور ایسا ہے، تو ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں۔ تو وہ پھر کہتے میں 23ویں شب پھر وہاں پہ تھا اس سال، اور میں نے اس سال لوگوں کو جب شب شروع ہوئی تو 1 گھنٹہ تک میں نے انہیں شب قدر کے معانی بتائی کہ شب قدر ہے کیا اور اس کو کس کے کیا معرفت ہے اس کی۔ تو کہتے 1 گھنٹہ تک میں نے معانی بتائی۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ لوگوں کو جب میں بتا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ تم نے اس شب میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا ہے، تزکیہ نفس کرنا ہے، درس دے رہا تھا، تو میں نے لوگوں سے یہ کہا کہ اس شب میں مجھے یقین ہے کہ ہمارے امام ہو سکتا ہے کہ ہماری محفل میں آئیں، کیونکہ جو پاکیزہ محفل ہیں، جو اس طرح سے پاکیزہ نیت کے ساتھ انجام دی جاتی ہے، وہاں ہی تو یہ ہستیاں نیتیں ہی تو دیکھتی ہیں، یہ کوئی ظاہری شان و شوکت دیکھ کے نہیں جاتی کہ کسی نے بغلے میں 23ویں شب رکھی ہے تو وہاں جانے، تو کسی نے کچے گھر میں رکھی ہے تو نہیں جانا، وہ تو نیتیں دیکھ کے جاتے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ میں نے لوگوں سے کہا کہ اس شب ممکن ہے آپ امید رکھیں کہ آپ کو ہو سکتا ہے اپنی اپنی معرفت سے زیارت ہو، کسی کو صرف ایک خوشبو آ جائے، کوئی ایسی خوشبو محسوس کر لے، اور کسی کو ایسا ہو کہ ایک تجلی دیکھ لے، ایک نظر ہی دیکھ لے، اور کوئی ایسا ہو کہ نور، اس کو نور کی تجلی نظر آ جائے، کہیں نورانی شخصیت کوئی نظر آ جائے، نور نظر آ جائے، یعنی ہر کوئی اپنی معرفت سے، اپنے پاکیزگی جتنی جس کی زیادہ ہوگی اس حساب سے اس کی زیارت ہوگی۔ تو وہ کہہ رہے میں سمجھا رہا تھا کہ اتنے میں نے دیکھا کہ لوگوں کے اندر زبانوں پہ جاری ہونا شروع ہو گیا، یا صاحب الزمان، یا امام مہدی، یا ابا صالح، لوگ جیسے امام کو پکارنا شروع ہو گئے اور بےتاب ہو گئے۔ کافی بڑا مجمع تھا، اور وہ جو انتظامیہ میں سے بندہ کرسی پہ بیٹھا انتظام دیکھ رہا تھا، اس نے سب سے کہا کہ آپ اپنے آپ کو ذرا سنبھال کے رکھیں، محفل کو اس کے انتظام کو خراب نہ کریں، آپ ابھی آپ سنیں۔ لیکن لوگوں کو جیسے خود پہ قابو نہیں تھا، وہ امام کو پکارنا شروع ہوئے۔ جب اس شخص نے دیکھا کہ میرے قابو سے باہر کی بات ہے، تو اس نے پھر کہا کہ اچھا جس کو بھی امام کی زیارت ہو میرا سلام پہنچا دے، مجمع میں سے جس کو بھی مولا کی زیارت ہو میرا سلام پہنچا دے۔ تو اتنے میں کہتے ہیں کہ بعد میں جب دیکھا گیا تو پتا چلا کہ 90% لوگوں نے خوشبو سونگھی، ایسی خوشبو تھی جو دنیا کی خوشبوؤں میں سے نہیں، اور بعض کی معرفت کا کہ عالم کا تزکیہ نفس کا یہ عالم تھا کہ وہ زندگی بھر اس خوشبو کو سونگتے رہے، کوئی 1 سال تک سونگتا رہا، کوئی زندگی بھر سونگتا رہا۔
50% لوگ تھے، انہوں نے ایک نور دیکھا، ایک نور کا حالہ دیکھا، ایک نور کا نورانی حالہ دیکھا. اور کچھ ایک شخص جو تھا وہ کہنے لگا کہ میرے سامنے سے ایک وہ سید تھا، اس کے اعمال یقیناً اس کے اندر کیا ایسی چیز تھی جو مولا کو پسند تھی. تو وہ کہنے لگا، اس نے یہ کہا، اور یہ سچا یعنی یہ واقعہ ہے، میں نے آپ کو کتاب کا حوالہ بھی دے دیا. تو وہ کہنے لگا کہ میرے آگے سے جیسے پردے ہٹ گئے اور میں نے شب قدر کو ایک منظر کی صورت میں دیکھا. میں نے شب قدر کا ایک منظر دیکھا. میں نے دیکھا کہ ایک نورانی کرسی پہ امام زمان علیہ السلام تشریف فرما ہے، تشریف رکھے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف رکھے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس جوگ در جوگ فرشتے آ رہے ہیں. اور امام کے ہاتھ میں ایک فہرست ہے، 2 فہرستیں ہیں، ایک پہ بدبختوں کے نام ہیں، ایک پہ خوش بختوں کے نام ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا کہ اعمال لوگوں کے پیش ہو رہے ہیں اور امام حکم نامے جاری کر رہے ہیں، تقدیریں لکھوا رہے ہیں، لوگوں کی تقدیریں لکھی جا رہی ہیں، حاجیوں کے ناموں پہ مہریں لگائی جا رہی ہیں، کس کس کو حج کرانا ہے، کس کو نہیں کرانا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ مجھے اتنے میں شرمندگی سی ہوئی کہ میرے کچھ گناہ مجھے یاد آ گئے. تو میں نے کہا کہ وہ بھی مولا کے سامنے پیش ہونے ہیں. میں شرمندہ ہو گیا، لیکن میں اس بات پہ خوش تھا کہ تقدیر لکھنے سے پہلے بخشوا لیتا ہوں، اس سے پہلے کہ تقدیر لکھی جائے. مجھے تو موقع مل گیا. تو میں نے مولا کے قدم بوسی، ان کے ہاتھوں کا بوسا، ان کی ابا کو چومنا شروع کر دیا. اور میں نے کہا کہ میرے سے غلطیاں تو ہوئی ہیں، وہ آپ جانتے ہیں، کیونکہ مولا جانتے ہیں. تو میں اللہ نے ان کو تصرف اتنا، زمانے پر امام ہے، صاحب الزمان ہے، تو ان کا تصرف ہی اللہ نے اتنا دیا، ضرور دے رکھا ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے معذرتیں، معافیاں مانگنا شروع کی کہ میرا نام بدبختوں کی لسٹ سے نکال دیں اور خوش بختوں میں لکھ دیں. یہ جو ہم بیٹھ کے کبھی کبھی پریشان ہوتے ہیں نا، میری قسمت میں ہی یہ لکھا ہونا تھا، میری ہی قسمت ایسی ہونی تھی. یہ شب آ رہی ہے، اس میں اپنا نام خوش قسمتوں میں لکھوا دیں. تو کہنے لگا کہ جب میں نے ایسا کہا تو مولا کریم ابن کریم ہے، میری طرف توجہ فرمائی اور کہنے لگے کہ دیکھو معافی تو تمہیں مل جائے گی، لیکن خیال رہے کہ آئندہ ان گناہوں میں ملوث نہ ہونا. اور دیکھو میری بات سنو، تم اپنے ساتھ ہمارا نام جوڑتے ہو کہ میں امام زمان کا ماننے والا ہوں، میں امام زمان پہ ایمان رکھتا ہوں، اور پھر کام ایسے کرتے ہو. بڑی شفقت سے انہوں نے سمجھایا. تو کہنے لگا کہ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ آئندہ ان گناہوں میں ملوث نہیں ہوگا. اور میں نے پھر وہ جب لسٹ میری نظر سے گزری تو اس میں جتنے حاضرین تھے جن کے مجھے نام آتے تھے وہ سب کے لکھے ہوئے تھے خوش بختوں میں. خوش بختوں میں سب کے نام، جس نے شب بیداری کی تھی اس شب میں اپنے آپ کو جو ہے عبادت میں مصروف رکھا، اپنے آپ کو بیدار رکھا، ان سب کے نام اس لسٹ میں موجود تھے. تو صرف ایک شخص تھا، ایک عالم دین وہاں پہ تھا. اس نے جب دیکھا، جب سب سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی تجلی نظر نہیں آئی، نہ تو مجھے کوئی نورانی حالہ نظر آیا، نہ مجھے کوئی خوشبو محسوس ہوئی. تو کہنے لگا کہ سب کو ملی لیکن مجھے کیا وجہ ہوگی. کہنے لگا کہ میں نے پھر یعنی پورا سال پریشان رہا، اور اگلی 23ویں شب پھر میں اسی جگہ پہ گیا. ابھی عالم دین بتا رہے کہ میں اگلی 23ویں شب پھر وہاں پہ گیا، اور مجھے پھر جو مولا کی طرف سے عطا ہوئی، جو سب کو ہوئی تھی، وہ ساری کی ساری مجھے اکیلے وہ عطا ہوئی. تو امام زمان علیہ السلام کی خوشی پانے کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں. تو کس قدر امام خوش ہوں گے، ان کی جدہ خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کیا جائے، ان کا ذکر کیا جائے، مولا کی دادی کا ذکر کیا جائے، ان کے نام کی مجلس ہو. تو یہ تو امام علیہ السلام بہت زیادہ اس چیز پہ راضی ہوتے ہیں کہ ان کے اجداد کو یاد کیا جائے، ان کا ذکر کیا جائے، ان کے لیے ہدیے بھیجے جائیں. مولا اس بات پہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اس بندے پہ خاص نظر کرم کرتے ہیں. بے شک بے شک. تو ہم ان کی جدہ خدیجہ الکبریٰ، جو کہ وہ عظیم معظمہ ہیں، بی بی خدیجہ الکبریٰ ہیں، بی بی خدیجہ الکبریٰ بے آواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد علی محمد وعلی فرد. تو بی بی کے کچھ اعزازات ہیں، کچھ ایسی خصوصیات ہیں جناب خدیجہ کی کہ جو کسی اور خاتون کی نہیں. بے شک بے شک. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ 4 خواتین ایسی ہیں جو جنت کی سردار ہیں، بے شک جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. اور پھر فرماتے ہیں ایک حدیث میں کہ 4 خواتین ایسی ہیں جو
عرب کی عورتوں کی سردار ہیں. پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ 4 عورتیں ایسی ہیں کہ جن کی جنت مشتاق ہے, کہ جنت کو شوق ہے کہ یہ ہمیں فخر بخشیں, ہمارے پاس آئیں اور ہمارا درجہ بلند ہو جائے. تو ان چاروں روایات کو جب پڑھا گیا تو دیکھا گیا کہ چاروں میں خدیجہ الکبریٰ کا نام موجود ہے. بی بی خدیجہ الکبریٰ چاروں میں موجود ہے. تو جناب خدیجہ الکبریٰ کے کون سے اعزازات ہیں کہ سب سے پہلے تو قرآن گواہی دے رہا ہے کہ عرب کا ایسا برا معاشرہ کہ جس کی منظر کشی کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے, یعنی ایسا معاشرہ کہ جس میں حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہیں تھی. ابھی اسلام نہیں آیا, حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں تھی. اور کسی گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو کئی دعوے دار 10 دعوے دار آتے تھے. قیافہ شناسوں کو بلایا جاتا تھا, وہ بچے کے نین نقش دیکھ کے بتاتا تھا یہ کس کا بیٹا ہے. استغفر اللہ, لا حول ولا. یہ عام حالات تھے, یعنی یہ عام حالات تھے کہ وہاں پہ اس قسم کے مسائل موجود تھے اس معاشرے میں. یہ تو بہت چھوٹی باتیں ہیں نا, اتنا کہ جس میں کس کی کمائی ان حالات میں حلال ہوگی, حلال حرام کی کوئی تمیز ہی نہیں تھی. تو ایسے میں کہ جب اس زمانے کی عورتیں اس قسم کی تھیں تو ایسے زمانے میں, ایسے ماحول میں جناب خدیجہ الکبریٰ کو لوگ طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے. طاہرہ, پاکیزہ خاتون, کامل خاتون. کہ ایسے جاہل لوگ بھی, ایسے گناہ سے آلودہ لوگ بھی, ایسے اوباش لوگ بھی یہ جانتے تھے کہ یہ بی بی طاہرہ ہے. جس طرح سے کہ ابھی اسلام نہیں بھی آیا, ابھی آپ نے اسلام کی دعوت نہیں دی, لیکن کفار اور مشرکین, یہودی, عیسائی رسول خدا کو صادق اور امین کہتے تھے, اسی طرح سے جناب خدیجہ کو طاہرہ کہتے تھے. اور جناب خدیجہ کا مال اتنا پاکیزہ مال ہے کہ خدا قرآن میں فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین, کہ خدا صرف متقین کے ہی مال کو قبول کرتا ہے, متقین کے عمل کو قبول کرتا ہے, متقی کے بغیر کسی کے عمل کو قبول نہیں کرتا. لیکن جناب خدیجہ نے جو اسلام کی راہ میں مال خرچ کیا ہے, اس مال کو وہ اتنا پاکیزہ ہے کہ خدا نہ صرف قبول کر رہا ہے کہ اسے اسلام پہ لگایا جائے, بلکہ خدا قرآن میں قصیدہ پڑھ رہا ہے عالم یجد کا کہ کیا رسول جب میں نے تمہیں غریب پایا, تنگ دست پایا, تو کیا میں تمہیں غنی نہیں کر دیا. یعنی خدا کہہ رہے ہیں کہ خدیجہ کا مال جو ہے وہ اللہ کا مال ہے, اتنا پاکیزہ مال ہے کہ اسلام پہ لگا کے خدا فخر کر رہا ہے. جس وقت امام حسن بصری علیہ السلام کے پاس مالک خمس لے کے گئے تھے نا, مالک خمس جب گیا تھا تو مالک خمس لے کے گئے تھے, تو مولا نے اس وقت کیا فرمایا تھا کہ میرا بیٹا مہدی جو ہے اس کے حوالے کرو. تو امام اسلام اس وقت 4 سال کا سن تھا امام مہدی علیہ السلام کا, غالباً قوم کے مومنین تھے جو کہ خمس کا مال اکٹھا کر کے لے کے گئے تھے. تو امام مہدی ہمارے زمانے کے امام جو ہیں, انہوں نے جب تھیلیاں خمس کے آگے رکھی گئیں تو آپ نے فرمایا یہ والی واپس کر دو, یہ واپس کر دو, یہ ہمیں قبول نہیں ہے, اس لیے کہ یہ حرام مال ہے. یہ ہستیاں ہر کسی کے پیسے کو قبول بھی نہیں کرتی, صرف پاکیزہ عمل کو قبول کرتی ہیں. تو جناب خدیجہ کبریٰ کا کیا علم ہوگا کہ ان کا مال اتنا پاکیزہ تھا کہ خدا نے اسلام کی راہ میں لگانا قبول کر لیا. اور تجارت کامیاب تاجر تھی جناب خدیجہ, کامیاب تاجر تھی. دنیا والے تجارت کرتے ہیں, بڑے بڑے تاجر بن جاتے ہیں, لیکن جناب خدیجہ کی ذہانت دیکھیے, جناب خدیجہ کا فہیم ہونا دیکھیے, ان کا فہم دیکھیے کہ بی بی نہ صرف دنیا کی تجارت میں کامیاب تھی, انہوں نے اللہ سے تجارت کی, اللہ سے تجارت کر کے اعزاز ام زہرا کا پا لیا. بی بی کا اعزاز ام زہرا ہے, ام الانوار ہیں. جناب فاطمہ زہرا جو ہیں 11 اماموں کی ماں ہیں, بی بی خدیجہ کبریٰ 12 اماموں کی ماں ہیں. اور جناب رسول خدا کو اتنی محبت تھی, 25 سال جناب رسول خدا کے ساتھ جب گزارے تو جناب رسول خدا نے کوئی اور عقد نہیں کیا. یہ اعزاز ہے جناب خدیجہ کبریٰ کا. آپ کے لیے راحت کا سامان تھی, استراحت کا سامان تھی کہ جناب رسول خدا کو 25 سالہ عرصے میں بھی کوئی دوسرا عقد نہیں کیا, جبکہ دوسرے عقد جب کیے تو ایک وقت میں 11 9 بیویاں بھی تھیں.
اور جناب خدیجہ کے ساتھ یعنی اتنی محبت نہیں بلکہ عشق تھا ان کو اپنی بیوی سے، اپنی زوجہ سے، کہ جب بیوی کا وصال ہوا آپ نے اس سال کو ہی عام الحزن کہہ دیا کہ یہ غم کا سال ہے. اتنی محبت تھی اپنی زوجہ سے کہ اس سال کو غم کا سال قرار دے دی. اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کے بعد جب یاد کیا کرتے تھے بیوی کو، بہت زیادہ یاد کیا کرتے تھے، کئی سال بھی گزر گئے تھے تو یاد کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جو آپ کی دوسری زوجات محترمات تھیں، جو دوسری ام المومنین تھیں، انہیں اس چیز سے بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ یہ کیوں یاد کرتے ہیں. خاص طور پہ ایک جو ہے بی چھوٹی عمر کی، جن کے گھر میں گڑیاں بھی پہنچا دی، حالانکہ گڑیاں تو تب تھی بھی نہیں، لیکن وہ بی ام المومنین بھی اتنی چھوٹی نہیں تھی، ثابت ہے تاریخ سے کہ گڑیوں سے کھیلے. یہ تو انہوں نے زیادہ ہی چھوٹا بنا دیا مبالغے میں جا کے. تو یہ وہ روایت کرتی ہیں، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ بہت زیادہ یاد کر رہے تھے کہ مجھے حسد ہونے لگ گیا. واضح روایت موجود ہے، اور یہ صرف ہماری کتابوں میں ہی موجود نہیں ہے، باقی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ رسول خدا نے اتنا ذکر کیا خدیجہ کا کہ مجھے حسد ہونے لگی. اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا اس گڑیا کو یاد کر رہے ہیں؟ آخر ایسا بھی کیا تھا آپ کے پاس بہتر نعم البدن موجود ہے تو وہ آپ ابھی تک اس کو یاد کرتے ہیں؟ تو آپ کو بہت جلال آیا. یہ حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں، اتنا جلال آیا کہ آپ کے غصے سے میں لڑزنے لگی اور میں نے دعائیں شروع کر دی کہ یا اللہ اپنے نبی کے غصے کو کم کر دے. تو پھر جب آپ نے غصے پہ قابو جب آپ نے پا چکے تو آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ درست بات نہیں کی. کہتی میں نے معافی مانگی کہ آئندہ ایسے ذکر نہیں کروں گی. تو آپ نے فرمایا کہ تم بتاؤ کہ خدیجہ کیا ہے؟ کون ہو سکتا ہے خدیجہ کی مثل؟ کون ہو سکتا ہے خدیجہ جیسا؟ خدیجہ جیسی کوئی نہیں ہو سکتی. اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب تم کفر تمونی، جب تم سب مجھے جھٹلا رہے تھے، اس نے میری نبوت کی تصدیق کی. پھر دوسرا اعزاز آپ نے یہ بتایا کہ جس وقت تم سب جو تھے ابھی نبوت کا انکار کر رہے تھے، اس نے تصدیق کی، اور جس وقت تم سب مجھے نکال چکے تھے اس نے مجھے پناہ دی. میں جس وقت تم سب میرا انکار کر رہے تھے وہ مجھ پر ایمان لائی، اور اس سے ہی میری نسل اللہ نے چلائی ہے. یعنی جو میری نسل قیامت تک چلے گی وہ اسی کا مقدر ہے، خدیجہ کا مقدر ہے کہ اس کو اللہ نے انتخاب کیا کہ وہ جناب زہرا کی ماں بن سکے. تو اس کے بعد وہ کہنے لگی کہ میں نے معافی مانگی اور کہا کہ آئندہ اس طرح سے ذکر نہیں کروں گی. اور پھر خود حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک گڑیا جو ہے وہ رسول خدا کی جب آیا کرتی تھی گھر میں، ہمارے گھر آیا کرتی تھی، تو میں نے دیکھا کہ رسول خدا اللہ کے نبی اس کا بڑا احترام کرتے تھے، اس کو بہت زیادہ نوازتے تھے. تو ایک دفعہ میں نے پوچھ ہی لیا کہ آخر یہ کون ہے جس کا آپ اتنا احترام کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ ہے کہ جب خدیجہ زندہ تھی تو یہ آیا کرتی تھی، یہ اس کی سہیلیوں میں سے ہے. یعنی آپ کو جناب خدیجہ کی سہیلیوں کا بھی اتنا احترام تھا کہ ان کا بھی احترام فرماتے تھے. اور آپ نے جناب رسول خدا کو جب دنیا نے تکلیفوں میں، جب رسول خدا پہ تکلیفیں آئی، جب آپ نے اعلان بعثت فرمایا، جب آپ نے اپنے نبی مبعوث ہونے کا اعلان فرمایا، تو اس وقت جناب خدیجہ جو ہے یہ آپ کے لیے آگے دیوار بن جاتی تھی، سپر بن جاتی تھی. یہاں تک واقعات میں لکھا ہے، تاریخ اٹھا کے ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں، زحمت ہی نہیں کرتے، کیونکہ اس لیے کہ ہماری اپنی زندگی کی اتنے مسائل مشکلات ہوتی ہیں کہ ہم زحمت نہیں کرتے. تو جناب خدیجہ جو ہے جب لوگ پتھر مارتے تھے تو آگے خود کھڑی ہو جاتی تھی، خود آگے آ جاتی. اور یہ ساری بی بی کے فضائل ہیں، فضیلتیں ہیں، جس پہ افسوس ہے کہ یہ مسلمان بجائے اس کے کہ قدردان ہوتی، احسان مند ہوتی، اب انہوں نے بی بی کے فضائل پہ پردہ ڈالنے کے لیے جناب خدیجہ کے لیے بھی کچھ چیزیں اپنے سے منسوخ کر دی، اپنے سے منسوخ کر دی کہ یہ ان کی عمر 40 سال تھی. حالانکہ یہ روایت غلط ہے. طبقات ابن سعد خود مسلک اہل سنت کی کتاب ہے، طبقات ابن سعد میں لکھا ہوا ہے کہ جناب رسول خدا کی ولادت یکم عام الفیل کو ہوئی. عام الفیل کا پہلا سال تھا، ہاتھیوں والا، وہ جب واقعہ ہوا تھا نا، ابرہا آیا تھا لشکر لے کے بیت اللہ پہ حملہ کرنے کے لیے، اس سے پھر ایک سال شروع ہوا، بعد میں وہ ہجری سال اب چلتے ہیں نا، اسلامی سال، پہلے عام الفیل شمار ہوتا تھا. تو عام الفیل کا پہلا سال تھا کہ رسول خدا کی ولادت ہوئی. طبقات ابن سعد میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے 3 سال قبل جناب خدیجہ کی ولادت ہوئی. یعنی آپ کی عمر اس وقت شادی کے وقت 28 سال تھی. تو یہ ایک مناسب ہے.
اب یہ کہ کسی کو یہ بہت بڑا کر دیتے ہیں، کسی کو بہت چھوٹا کر دیتے ہیں. بس ان کا مقصد یہ کہ جب وہ حدیث کی فیکٹریاں لگی تھی تو طرح طرح کی حدیثیں انہوں نے بنا لی. تو اب جناب خدیجہ کی عمر، اور پھر یہ لگائی جاتی ہے بات، ایک یہ بیان کی جاتی ہے کہ جناب خدیجہ کی جب رسول اللہ سے شادی ہوئی تو اس وقت یہ پہلے سے شادی شدہ تھی ناؤز باللہ. تو یہ سب خود جا کے تاریخ کی کتابیں پڑھیں تو یہ باتیں غلط ثابت ہو جاتی ہیں، کیونکہ جناب فاطمہ زہرا کا جو نور ہے اس کو اللہ نے انبیاء کے صلبوں میں بھی نہیں رکھنا گوارا کیا، بلکہ براہ راست اپنے نبی کو عرش پہ بلا کے پھل کھلایا اور براہ راست صلب محمد مصطفیٰ میں نور فاطمہ منتقل ہوا. تو جس صدف نے جس بطن مطہر نے گوہر فاطمہ کا صدف بننا تھا، مقام بننا تھا، اس جگہ اس مقام کو اس بطن کو کتنا پاکیزہ ہونا چاہیے. تو یقیناً جناب خدیجہ کا بطن اتنا پاکیزہ تھا کہ کسی مشرک نے نہیں چھوا تھا، کسی نے بھی. اور آپ کا عقد جو ہے وہ رسول خدا سے ہی ہوا تھا، اس سے پہلے کسی سے بھی عقد نہیں ہوا تھا، کیونکہ جناب سیدہ کے نور کا احترام اتنا زیادہ تھا کہ وہ کوئی ایسا بطن کیسے اس کا مسکن بن سکتا تھا کہ جس کو کسی مشرک نے چھوا ہو. تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ جناب خدیجہ کا پہلے کوئی عقد نہیں ہوا تھا رسول اللہ سے عقد ہونے سے پہلے. تو یہ سب چیزیں جو یہ منسوخ کی جاتی ہیں بلا وجہ تاکہ کچھ خدیجہ کا مقام کر سکے، کم کر سکے، اور کچھ دوسروں کا مقام بڑھا سکے. تو یہ دونوں چیزیں جس کے مقام کو اللہ بڑھاتا ہے اس کو کوئی کم نہیں کر سکتا. تو جناب خدیجہ کا پاکیزہ ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا، ان کی اولاد سادات قیامت تک موجود رہے گی. جناب خدیجہ کے کچھ فخر ایسے ہیں کہ وہ فخر کسی اور کو ملے ہی نہیں ہیں جو صرف جناب خدیجہ کے حصے میں آئے ہیں. ایک خوبصورت سی صلوات جناب خدیجہ تو بس مومنات، آج ہم نے عرصہ دینا ہے. چند صاحب کے چند جملے پڑھوں گی بی بی خدیجہ پہ جو مصیبتیں آئیں، کیونکہ ہماری محفل جب تک ہم آنسو نہ بہا لیں غم حسین میں، محمد والے محمد کے غم میں آنسو نہ بہا لیں، ہماری عبادت مکمل نہیں ہوتی. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، میں نے بتایا نا آپ کو کہ جب رسول اللہ کو پتھر مارے جاتے تھے بی بی آگے ڈھال بن کے آ جاتی. تصور کیجئے کہ ایک خاتون کتنے پتھر برداشت کر سکتی، اور وہ خاتون جو کہ ملکۃ العرب نازوں سے بلی ہو، جس کا اوڑھنا بچھونا ناز و نام کے ساتھ ہو، جس کے 80,000 اونٹ تجارت کے لیے نکلتے ہوں مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں میں. آج وہ عورت خدا کی خاطر، اس کے دین کی خاطر، اس کے رسول کی خاطر پتھر کھا رہی ہے. اور وہ مکہ کے لوگ جو کہ سب کے سب مقروض تھے جناب خدیجہ کے، ان کو کوئی حیا نہیں رہی کہ یہ کون سی بی بی ہے کہ جس کا گھر ہر غریب کے لیے پناہ گاہ تھا، جس کا گھر ہر مظلوم کے لیے پناہ گاہ تھا. آج ہم اس خاتون کو پتھر مار رہے ہیں. پھر تاریخ نے لکھا کہ یہاں تک کہ پتھروں سے بچاتی ہوئی رسول خدا کو گھر لے آتی تھی، اور ایک مرتبہ تو ظالموں نے ایسا کیا کہ پتھر مارتے مارتے گھر تک آ گئے، یہاں تک کہ گھر کے اندر گھس کے جب رسول کو پتھر مارنا چاہا تو ایک مرتبہ بی بی نے دروازے پہ کھڑے ہو کے، بی بی خدیجہ نے دروازے پہ کھڑے ہو کے یہ فرمایا، اے ظالموں، اے مکہ کے لوگوں، کیا تم اتنے بے غیرت ہو گئے ہو کہ ایک آزاد عورت کے گھر میں گھس جاؤ گے؟ کیا تم ایک آزاد عورت کے گھر میں گھس کے اس کو مارنا چاہتے ہو؟ تو میں کہتی ہوں وہ مکہ والے تھے، وہ مشرک تھے، ان کی سمجھ میں بات آ گئی، ان میں غیرت نام کی کوئی چیز موجود تھی. جب بی بی خدیجہ نے یہ جملہ کہا تو وہ پلٹ کے واپس چلے گئے. لیکن ہائے وہ جناب سیدہ کا گھر جس کی حرمت کو کچھ اس طرح سے پامال کیا گیا. اے میری بی بی خدیجہ، آپ کی بیٹی کے گھر کی حرمت کو ایسے پامال کیا گیا کہ روایت میں ملتا ہے کہ 40 دہشت گرد گھر کے اندر گھس گئے، دروازے کو توڑ کے، جس دروازے پہ آئے تھے تطہیر پڑی جاتی تھی اس کو گرا کے اوپر سے گزر کے سیدہ کے گھر میں گھس گئے. یہ تو مکہ کے لوگ تھے، حیا کر گئے. بہت تکلیفیں میری بیوی نے برداشت کی. جب شب ابی طالب میں 3.5 سال اولاد ابو طالب کو محصور کیا گیا، اس وقت اگر جناب خدیجہ چاہتی تو مکہ میں خدیجہ کا گھر موجود تھا. بی بی چاہتی تو اپنے اس گھر میں آرام سے رہ
لیکن نہیں، بی بی نے اسلام کی خاطر، ہماری خاطر کہ یہ اسلام بچ جائے اور ہم تک پہنچ جائے، بی بی نے شب ابی طالب میں وہ ملکۃ العرب درختوں کے پتے کھا کے گزارا کیا، درختوں کے پتے کھانے پڑے، بی بی نے وہ کھائے۔ بی بی کی آغوش میں 3 سال کی معصوم بچی فاطمہ ہے، اس پہ کیا گزر رہی تھی بی بی خدیجہ، وہ بھی برداشت کر رہی تھی کہ ان کی بچی پہ کیا گزر رہی ہے، کیسا ظالم زمانہ ہو گیا ہے کہ وہاں پہ تکلیفیں اٹھائیں، یہاں تک کہ وہ جو تھا شب ابی طالب کے مسائل اتنے زیادہ تھے کہ اب بی بی جب شب ابی طالب کا عرصہ ختم ہوا تو بی بی اتنی بیمار پڑ چکی تھی، وہاں اتنی تکلیفیں مل چکی تھی کہ اب بی بی جو تھی ان ایام میں تھی کہ جب بس اب کچھ دن بی بی کے باقی ہیں، جب کچھ دن باقی رہ گئے تو ایک مرتبہ رسول خدا کو بلایا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں اس دنیا سے جا رہی ہوں، اب میں آپ سے جدا ہونے والی ہوں۔ رسول خدا کی وہ سوچا کہ جس سے رسول کو بہت محبت تھی، بہت سخت وقت تھا یہ رسول کے لیے کہ ایک مرتبہ جناب خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ میری 2 باتیں ہیں، بس ان کو پورا کر دے، میری 2 باتیں پوری کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا خدیجہ بتاؤ، میں تمہاری باتیں ضرور پوری کروں گا۔ جناب خدیجہ نے کہا میری ایک بات یہ ہے کہ جو میں آپ کو بتا سکوں گی، ایک بات ایسی ہے، وصیت ایسی ہے جو میں آپ بتاتے ہوئے جھجک رہی ہوں، مجھے شرم آتی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں۔ رسول خدا نے فرمایا اچھا خدیجہ جو بتا سکتی ہو وہ تو ضرور بتاؤ۔ بی بی نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول میں دنیا سے جا رہی ہوں اور میری ایک ہی بیٹی ہے، بہت کم سن ہے، میری صرف اتنی خواہش ہے کہ میری بیٹی کو رونے نہ دینا، میری بیٹی کو رونے نہ دینا۔ میں کہتی ہوں اے خدیجہ، اے ام المومنین، اے امت مسلمہ کی ماں، آپ کا احترام اس وصیت کا اس امت نے اس طرح سے کیا کہ جب تک رسول خدا زندہ رہے بیٹی کو رونے نہیں دیا، لیکن جب رسول دنیا سے چلے گئے وہ بیٹی اتنا روتی تھی کہ باپ کی قبر پہ آتی تھی اور تازہ مٹی کو اٹھا کے سونگتی تھی اور سونگ کے کہتی تھی کہ اے میرے بابا، جس نے آپ کی قبر کی مٹی کو سونگ لیا اب اس کو دنیا کی کسی خوشبو کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد رو کے کہتی ہے میرے بابا، آپ کے بعد مجھ پہ اتنی مصیبتیں آئیں، اگر سفید دنوں پہ پڑتی سیاہ راتوں میں بدل جاتے۔ اے خدیجہ آپ کی بیٹی کو دنیا نے بہت رلایا، بہت رلایا۔ اور دوسری وصیت بیوی نے کہا کہ آپ میری بیٹی فاطمہ سے پوچھ لی، میں نے اس کو بتا دی ہے۔ رسول اللہ بیٹی کو ایک طرف لے کے گئے، کہا کہ بیٹا بتاؤ ماں نے کیا وصیت کی ہے؟ تو جناب سیدہ نے فرمایا بابا جان، اماں مجھ سے کہہ رہی تھی کہ اپنے بابا سے کہنا کہ ان کی وہ چادر جس میں ان پہ وحی ہوا کرتی ہے اسے میرا کفن بنا دیں، اسے مجھے کفن کے طور پر دے دیں۔ تو جناب رسول خدا نے اسی وقت اپنی عبا اتاری اور بیٹی کے ہاتھ میں کہ جا کے ماں کے حوالے کر دو اور کہہ دو کہ یہی ان کا کفن ہوگا۔ اور جناب خدیجہ کی عظمت دیکھیے کہ جب کفن کا وقت آیا تو جبرائیل آئے اور رسول خدا سے فرمایا خدیجہ کے لیے کفن عرشوں سے آیا ہے، یہ اللہ نے خدیجہ کے لیے کفن بھیجا ہے، یہ جنتی کفن آیا ہے جناب خدیجہ کے لیے۔ میری وہ بی بی کہ میں ایک روایت میں نظر سے گزری کہ جب یہ آخری زمان، جب وہ وقت ہوگا کہ قیامت ہوگی تو خدا کے عرش کے پاس 2 بیبیاں جائیں گی، ان کے ہاتھوں میں ننھے ننھے لاشیں ہوں گے، ایک خدیجہ بنت خویلد ہوگی، ان کے ہاتھ میں محسن کا لاشا ہوگا، اور ایک فاطمہ زہرا ہوگی، ان کے ہاتھ میں علی اصغر کا لاشا ہوگا، اور یہ خدا کے عرش کے پاس جا کے کہیں گی اے خدا ہمارے ان بچوں کا کیا قصور تھا، ہمارے ان بچوں کا کیا قصور